بے مسند صدارت آفتاب طریقت ماہتاب شریعت فخر و سعادات حضور قبلہ علم بابا جی سرکار زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف ذرا بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا سایہ اللہ پاک ہم سب پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آمین کہہ لو یار۔ پروردگار آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کے آستانے کا فیضان اللہ پاک صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اور میرے ساتھ بھی ایک خانقاہ نشین ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے، حضرت خواجہ رفاقت حسین صاحب زیدہ شرف ہو، اور پوری محفل تقریباً باشعور اور پڑھے لکھے افراد سے پر ہے۔ گفتگو کے لیے میں سورہ اعراف کھول چکا ہوں، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں 63 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ کو 63 کا پتہ ہوتا تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ چکے ہوتے۔ دوبارہ گزارش کرتا ہوں، 63 نمبر آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں مصطفیٰ کے آنے کا مقصد اور قرآن کے نازل کرنے کا مشن بیان کیا ہے۔ اچھا بھئی پیر بھائی ادھر ادھر نہیں آپ دیکھیں، آپ ہمتن گوشوں اور تھوڑی دیر کے لیے مجھ نالائق کے چہرے کو دیکھیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم حیران کیوں ہو؟ اَوَعَجِبْتُمْ، تم حیران کیوں ہو؟ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم ہی میں سے ایک شخصیت ہے مصطفیٰ جن پر میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ تم کیوں حیران ہو؟ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آبی صاحب تسی اٹھ کے گیا آج وہی تھے، میرے قریب آجو جلدی جلدی، میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں۔ آپ آجی آپ کی توجہ ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، اللہ فرماتا ہے حیران کیوں ہو؟ تم میں سے ایک شخصیت ہے جس پر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ پتہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، بھائی مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے مریدوں کو متقی کر دے۔ دیکھیں میں آیت پڑھ گیا لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں، میں سورہ مبارکہ یہاں سے کون سی، اچھا انعام، اب چھٹا سورہ اور 150 نمبر آیت فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے قرآن کو برکت والا بنا کے نازل کیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کے پیچھے چلو جیسے قرآن کہے، وَاتَّقُوا، اس کے پیچھے چلو ہی اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ مجھے ذرا مزہ نہیں آیا اپنا، میں پھر گزارش کر رہا ہوں۔ میں قرآن حکیم میں سے 19واں سورہ مریم دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے یہ 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محمد جی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ، میرا حبیب یہ قرآن آسان اسی لیے کیا تاکہ آپ جنت کی ٹکٹ اسے دیں گے جو متقی ہو جائے گا۔
دیکھیں میں 3 آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ بندے متقی ہو جائیں، اور مصطفیٰ اس لیے آئے تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ دیکھیں میں ابھی بھی اگر بات نہیں واضح کر سکا تو میں آل عمران دیکھ رہا ہوں، 3 سورہ ہے، ھذا بیان للناس۔ اللہ فرماتا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے قرآن کو ہم نے بیان بنایا ہے، وَہُدًى وَمَوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھو یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، پر نصیحت اسے دیتا ہے جو متقی ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، دیکھیں نہیں مجھے ابھی بھی نہیں تسلی ہو رہی، میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے، اور ابھی میں ایک کم 50 نمبر آیت پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ قرآن بذات خود علم غیب ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ قرآن بذات خود علم غیب ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ او یار قرآن علم غیب ہے۔ نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، میرا حبیب اس کے آنے سے پہلے تو کوئی نہیں غیب جانتا تھا نا، تو مالک پھر فرمایا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، میرا محبوب یہ علم غیب اتارا ہی اس لیے ہے کہ متقیوں کی قبریں سونی ہو جائیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں 4، 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ابھی بھی نہیں، کوئی بات نہیں، پھر سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، یہ دوسرا سورہ ہے، اور ابھی میں 66 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو قرآن میں ہم نے قصے نازل کیے ہیں نا، اور ان قصوں کا جتنا سیاق و سباق نازل کیا، یہ جتنا سیاق و سباق ہے فقط متقیوں کے لیے نازل کیا گیا۔ دیکھیں مجھے لگتا ہے میں بات اب بھی نہیں واضح کر سکا، میں پھر سورہ بقرہ کی طرف چلتا ہوں۔ الف لام میم۔ اب آیت پوری ہو جائے تو مجھے تو رکنا پڑے گا نا، آپ چپ رہ گئے، میں پھر پوری آیت پڑھتا ہوں۔ الف لام میم۔ ادھار ہوا آپ کے ساتھ، میں زندہ رہا، کبھی حسب استطاعت علم اس پر بات ہوگی۔ اب اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں شک تو کوئی نہیں، پر ہدایت اسی کو دیتا ہے جو متقی ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں، میں 7ویں آیت پڑھ گیا کہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا اور مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ جسے اب بھی نہیں سمجھ آئی، بیٹا آنکھیں کھول کر بیٹھیں، مولانا چھوٹے مولانا آنکھیں کھول کر بیٹھیں۔ اچھا بھئی ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اچھا بھی گوڑے بھی تھلے کر کے بیجو، گوڑے بھی تھلے کر کے بیجو۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں آیات کے ریفرنسز نہیں ابھی دے سکتا کیونکہ مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال لہم نوح الا تتقون، محمد جی آپ کو یاد ہے جب نوح اپنی قوم سے خطاب کر کے فرما رہے تھے متقی ہو جاؤ؟ کوئی بات نہیں، پھر پڑھتا ہوں ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو اپنا دادا ابراہیم تو یاد ہے نا، جب ابراہیم اپنی قوم سے خطاب کر کے فرما رہے تھے اگر متقی ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال لہم اخوہم صالح الا تتقون، محمد جی آپ کو تو یاد ہے جب صالح نبی اپنی قوم سے فرما رہے تھے متقی ہو جاؤ؟ نہیں، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ الیاس رسولوں میں سے تھے، پر محمد جی آپ کو تو یاد ہے جب جناب الیاس اپنی قوم سے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ۔ اچھا اس بیٹا ہوئے کاکے قرآن پاک پڑھا جائے تو آپس میں بات نہیں کرتے۔ پھر سنو، اس منہج پر میں اگر پڑھوں تو ہر رسول کی تقریر میرے سامنے ہے، ہر نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے متقی ہو جاؤ۔
मुत्तकी हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। मेरा ख्याल है मैं जल्दी से ईसा पर आयत पढ़ूं। आप चुप बैठे हैं, मैं जल्दी से जनाब ईसा पर आयत पढ़ रहा हूं। मैंने आदम सानी से एक आयत पढ़ दी है, दरमियान में मैंने काफ़ी रसूलों को पढ़ दिया। देखिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ। फरमाया वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व दियाम व ज़िक्रन लिल मुत्तकीन। हमने मूसा को किताब भी इसीलिए दी थी ताकि बंदे मुत्तकी हो जाए। और पता चला तौरात का मिशन है बंदे मुत्तकी हो जाएं, ज़बूर की मंशा है बंदे मुत्तकी हो जाएं, इंजील की मर्जी है बंदे मुत्तकी हो जाएं, कुरान का मंशा है बंदे मुत्तकी हो जाएं। और अगर कोई मुत्तकी होता है तो करीम खालिक इरशाद फरमाता है, मैं सूरह हदीद पढ़ रहा हूं भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतीकुम किफ़लैन मिन रहमती। देखो जो मुत्तकी हो जाएगा मैं अपनी रहमत का दुगना उसे अता करूं। ये आयत आपसे उधार, मुर्शिद ये आयत आपसे उधार हो गई। युतीकुम किफ़लैन, दो बराबर के हिस्से दूंगा अपनी रहमत के मुत्तकी को। जब अल्लाह की रहमत आए ना तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन होता है। अब मुझे नहीं पता उस रहमत के एक जैसे दो टुकड़े कौन से हैं। नहीं छोड़ दो, आप वाली बात नहीं है, आप वाली बात नहीं है। कभी बात खोलेंगे तो बात होगी आपके साथ। भाई जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई कोई बात नहीं। डबल रहमत चाहते हो तो मुत्तकी हो जाओ, अगर दुगनी रहमत चाहते हो तो मुत्तकी, बल्कि वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। भाई ईमान का तकाजा ही ये है बंदे मुत्तकी हो जाएं। ईमान का तकाजा है कि बंदे क्या हो जाएं, नहीं बोले सारे, बंदे क्या हो जाएं। अच्छा भाई आज वक्त थोड़ा इस तरह है कि बड़ा कलील सा वक्त है। आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, खड़े होना है आपने। अच्छा भाई कुरान किस लिए आया है बंदे, नहीं बोले सारे यार, कुरान किस लिए आया है बेटा, बोलो जवान बच्चे जरूर बोलो, कुरान किस लिए आया बंदे। दयावाद आई, कुरान किस लिए आया कि बंदे, पिछली किताबें किस लिए आई कि बंदे, अंबिया की नबुव्वतों का मिशन क्या था बंदे। ये तकवा क्या है। नहीं बेटा रुक जाओ थोड़ा, अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं करो। आप में से को हाफिज बैठे हैं, हाफिज बैठे हैं, सूरह शम्स पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वदुहाहा। अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है फिर कसम है। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह ने दो कसमें उठाई हैं। वल कमरी इज़ा तलाहा, अल्लाह ने फरमाया मुझे उस चांद की कसम है जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। मुझे कसम है, मुझे फिर कसम है, मुझे फिर कसम है, मुझे फिर कसम है। आगे जी, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, मुझे फिर कसम है, मुझे फिर कसम है। आप ठंडा बोल रहे हैं यार। अच्छा फिर जी, फिर वल्लैली इज़ा यग़शाहा, मुझे फिर कसम है, मुझे फिर कसम है, मुझे फिर कसम है और मुझे फिर कसम है। अच्छा फिर जी, वस्समाई वमा बनाहा, मुझे फिर कसम है, फिर कसम है। यार आप चुप बैठे हुए हैं। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। मोमिन कसम उठा के मुकर जाए तो अल्लाह जलाल में आता है। किबला मैंने मायदा की एक कम 90 नंबर आयत पढ़ दी है मोमिन की कसम पर। मोमिन कसम उठाए तो अल्लाह को जलाल आता है, और जलाल आता है अगर वो कसम से मुकर जाए। अगर आपकी कसम का ये मकाम है तो मुजद्दद आजम की कसम का क्या मकाम हो। और अगर मुजद्दद आजम की कसम इतना स्टेटस रखती है तो मुइनुद्दीन की कसम का क्या आलम होगा। अगर मुइनुद्दीन कसम उठाए तो ये मकाम है तो मौला अली की कसम का क्या आलम होगा।
اوے علی جس کی نالین سیدھی کرے اس مصطفیٰ کی قسم کا کیا مقام ہوگا. لیکن یہاں قسم مصطفیٰ نہیں اٹھا رہا, یہاں مصطفیٰ کا خدا اٹھا رہا ہے. اور پھر ایک قسم نہیں ہے, علماء کا اختلاف ہے, 12 قسمیں ہیں یا 14 قسمیں ہیں. آگے کیا ہے؟ والارضی وما طحاہا, پھر قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلنے کی قسم ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَنَفْسٍ, مجھے قسم ہے انسان کی. وما سواہا, مجھے اپنی قسم, مجھے زمین کی قسم لیکن اپنی نہیں, مجھے آسمان کی قسم پر اپنی نہیں, مجھے سورج کی قسم پر اپنی نہیں, مجھے ساری کائنات کی قسم پر اپنی نہیں, مجھے انسان کی قسم, مجھے اپنی قسم. میں نے اپنی ذات کو سورج کے ساتھ نہیں رکھا, میں نے اپنی ذات کو چاند کے ساتھ نہیں رکھا, میں نے اپنی ذات کو انسان سے جوڑ دیا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اگر مجھ تک آنا ہے تو میری سمجھ تمہیں زمین سے نہیں, سورج سے نہیں, چاند سے نہیں, حضرت انسان سے آئے گی. قبلہ رضوی صاحب, اب آپ نے وہ انسان تلاش کرنا ہے جو اس قابل ہو کہ اللہ اس کی قسم اٹھائے. اور جاؤ یار, میں تو پیدا ہو جاؤں تو میری ماں پلید ہو جاتی ہے, اور جہاں آپ پیدا ہوں آپ کی ماں پلید ہو جاتی ہے, اور جس کمرے میں آپ پیدا ہو جائیں اس کمرے میں عبادت نہیں ہوتی, زچے بچے کی وجہ سے سارا کمرہ پلید ہو گیا ہے. لیکن اللہ جس کی قسم اٹھائے اگر وہ کسی کمرے میں ماں کی گود میں آئے اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے. بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی, جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. قرآن کی قسم آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا, مجھے پتہ ہے نالائق میں ہوں, آپ تو باشعور لوگ ہیں, لیکن یہ جملہ میں نے مثالاً عرض کیا ہے. میں نے قرآن کی قسم اٹھائی, آپ کی بات کی, ایک میں, ایک آپ, ایک قرآن. اب جس کی قسم میں اٹھاؤں دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں. کائنات کی کتابیں کٹھی کرو قرآن جیسی ہیں؟ بولے نہیں سارے, اونچی بولو. کائنات کی کتابیں کٹھی کر لیں, جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں. اگلا جملہ وزنی ہے یار, کیسے میں اگلا جملہ پڑھوں؟ جس کی قسم میں اٹھاؤں اگر اس جیسا کوئی نہیں تو جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بھائی. اچھا میں روک نہیں سکتا. اچھا جی وہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھائی سارے نہیں بولے, کیا ہے مقصد قرآن کا؟ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَ وَلِتَتَّقُوا. دیکھو میں نے قرآن مصطفیٰ پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں متقی کرے. یعنی قرآن اور مصطفیٰ کا مشن ایک ہے اور وہ مشن ہے متقی. وہ مولانا تھوڑا جاگ کے بیٹھے, یہ چھوٹے مولانا صاحب کو ہلا دیں جناب, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں یار صاحب. اچھا جی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے فرمایا تیری جسم میں دو چیزیں الہام کر رہا ہوں, ایک فجور ہے ایک تقویٰ ہے. تیرے اندر دو چیزیں ہیں, ایک فجور ہے ایک تقویٰ ہے. جو بھی ہوگا تقویٰ فجور کا الٹ ہوگا, متضاد ہوگا. فجور سے فاجر ہے, فاجر سے فجر ہے. فجر کا معنی کر لو تقوی تک پہنچ جاؤ گے. نہیں میں ایسے چل سکتا یار, جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. فجر کیا ہے؟ مولانا اپنا آجی کدھر ہو آپ؟
آپ کدھر ہو؟ فجر کیا ہے؟ فجور کا الٹ تقوی ہے. آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ فجور کا الٹ تقوی ہے. فجر کیا ہے؟ آپ کدھر ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آئی اتنا سبحان اللہ کہو. فجور کا الٹ تقوی ہے. فجر کیا ہے؟ فاجر کیا ہے؟ فجر کسے کہتے ہیں؟ اوہ کاکے ویر بھائی کدھر وینا ہے پہ یار؟ قبلہ فجر کہتے ہیں پھاڑنے کو. جب فجر ہوتی ہے نا تو دن کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہے، جدا ہوتی ہے. فجر ہے پھاڑنا. اگر فجر ہے دور کرنا، پھاڑنا، جدا ہونا، تقوی ہوگا کٹھے ہو جانا. ہائے ہائے، تقوی ہوگا کٹھے ہو جانا. اللہ فرمایا پہلا معنی تو سن لو پھر میں تقریر شروع کرتا ہوں. پہلا معنی سن لو. اللہ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ محمد قرآن کے وسیلے سے تمہیں ڈرا ڈرا کر تمہیں تمہارے درمیان اختلافات ختم کر کے تمہیں اکٹھا کر. پہلے کٹھے ہو جاؤ. یہ ہے پہلا تقوی. تم کٹھے تو ہو جاؤ. پہلے تم تو کٹھے ہو جاؤ. مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں. آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے. مجھے پاک پتن کا شہنشاہ یاد آ رہا ہے. مرید مستری تھا، بڑی محنت سے کینچی بنا کر لایا اور آ کے عرض کرتا ہے سرکار یہ تحفہ ہے، میں مرید ہوں، آپ کا گفٹ لایا ہوں. آپ نے فرمایا کیا لایا ہے؟ حضور کینچی لایا ہوں، بنا کر لایا ہوں. کرتی کیا ہے؟ حضور چیرتی ہے، کاٹتی ہے، الگ الگ کرتی ہے. مسکرا کے فرمانے لگے لے جا، آئندہ آئے تو سوئی لے کر آنا. ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کاٹنا نہیں ہے، ہمیں چیرنا نہیں ہے، ہم تو پھٹے ہوئوں کو سی کر جوڑنے آئے ہیں. بھائی بولو جسے فقیری کی سمجھ آ گئی. اب میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. یہ ہے تقوی. یہ کیا ہے؟ تقوی. اب قرآن اس لیے آیا تاکہ حافظ صاحب قرآن اس لیے آیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا اب مجھے دیں جی سورہ الحج کھول دیں ذرا. 22 نمبر سورہ ہے. اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس آبادی میں میجورٹی کرسچین کی رہتی ہے، کافی عیسائی لوگ رہتے ہیں. مجھے جب حضور شاہ جی قبلہ نے فرمایا کہ یہاں بہت سے عیسائی ہیں تو میں نے پھر آپ کو تھوڑا سا وہ یاد دہانی کروانے والی بات ہے، آپ تو جانتے ہیں. میں نے کہا جی قرآن سن کر تو عیسائیوں کے بادشاہ بھی رو پڑتے تھے، تو قرآن تو عیسائیوں کو دعوت فکر دیتا ہے. اب یہ تقوی کیا ہے؟ میں سورہ الحج کھول رہا ہوں، 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 36 نمبر آیت لے رہا ہوں. ویسے اندر سے میرا دل 32 سے شروع کر رہا ہے کہ 32 سے لے کر 36 تک پڑھوں، لیکن آپ چپ ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہا. آپ ٹھنڈا بولے اس لیے بالکل بھی نہیں پڑھ رہا. نہیں ابھی میں 36 نمبر آیت لے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے پڑھوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں یہ میں 32ویں آیت پڑھ لیتا ہوں. ذالکا قرآن کس لیے آیا؟ متقی ہو جاؤ. قرآن کس لیے آیا؟ انبیاء کس لیے آئے؟ موسیٰ کو کتاب کیوں ملی؟ ہارون کو نبوت کیوں ملی؟ سارے نبیوں کا زور کس بات پہ لگا؟ ذالکا. آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں؟ وقت تھوڑا ہے، مجھے صبح 2 جمعے بھی ہیں، سرکار نے بھی صبح اور اس پر خطاب کرنا ہے. آپ اپنا وقت ضائع کریں. ذالکا بات یہ ہے، اوئے ہوئے ترجمہ ہے گل انجے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جی اور جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے. اللہ فرماتا ہے من کوئی بھی ہو، یعظم عزت کرے.
تم نے متقی ہونا ہے. جس کا دل ہے میں متقی ہو جاؤں سبحان اللہ کہہ لیتا. اللہ فرماتا ہے یعظم، عزت کرو، شاعر اللہ، اللہ کی عزت نہیں کرنی، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنی ہے. اللہ کی نشانیوں کی عزت. آپ کی ٹوپی بڑی پیاری لگ رہی ہے، مجھے دے دیں گے؟ میں آپ کی نشانی سمجھ کے رکھ لیتا ہوں. افتخار رضوی صاحب کی ٹوپی میں ان کی نشانی سمجھ کے رکھوں گا. آپ سارے پوچھیں گے شاہ جی اس کا کیا کریں گے، یہ تو کپڑے کی بنی ہوئی ہے، یہ نشانی کیسی ہے حاجی صاحب کی؟ او میں کہوں گا جب بھی اسے دیکھ کر نماز پڑھوں گا نا مجھے حاجی افتخار رضوی یاد آئے گا. پتہ چلا جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے نا وہی اس کی نشانی ہوتا ہے. جسے دیکھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا بھئی کھڑے ہو کر عالم دین کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید.